السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 26 سے تفسیر۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین لکم، کہ کھول کے بیان کر دے تمہارے لیے۔ کیا چیز؟ تمام احکامات، وہ تمام باتیں جو تمہارے فائدے کی ہیں اور وہ باتیں جو تمہیں نقصان دینے والی ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور رہنمائی کرے تمہاری، ہدایت دے تم کو۔ کس چیز کی؟ سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی۔ سنن جمع ہے سنت کی، سنت کہتے ہیں طریقہ۔ کس کا طریقہ؟ الذین من قبلکم، ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، یعنی اہل کتاب۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1، پچھلے تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں وہ دراصل انسانوں ہی کے فائدے کے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمام احکامات کھول کھول کے بیان کریں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں پچھلے اقوام یا پچھلی امتیں جو ہیں ان کے طریقے بھی بتائے جائیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حرام اور حلال کی جو تفصیلات تمہیں دی جا رہی ہیں، تمہارے لیے جو سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے، یہ صرف تمہیں نہیں دیا گیا بلکہ ایسی چیزیں پچھلی امتوں کو بھی دی گئی تھیں۔ یہ پابندیاں ان پر بھی تھیں، یا کچھ احکامات ان کے لیے بھی تھے۔ مثلا قرآن سے کوئی دلیل لائیے کہ کوئی چیز جو آپ پر فرض ہے وہ پچھلی امتوں پر بھی تھی۔ جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ یعنی یہ نہ کھانے پینے کی جو پابندی ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی ایسی پابندیاں آئی تھی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، شریعتیں مختلف رہی ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں پر یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں ہیں تو پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی پابندیاں تھیں۔ ہاں، ان کی نوعیت کچھ مختلف تھی، کیونکہ شریعت زمان و مکان کے اختلاف سے مختلف رہی ہے۔ توحید کا پیغام سب پیغمبروں نے ایک ہی دیا، لیکن دین پر عمل کے طریقے مختلف اوقات میں اختلاف کے ساتھ رہے ہیں۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے طریقے مقرر کیے ہیں، یعنی شریعت مقرر کی، طریقے مقرر کیے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ تم پر مہربان ہو، تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان جب ان احکامات کو پڑھتا ہے، مثلا ورثے کے احکام آپ نے پڑھے، محرمات کے بارے میں پڑھا، نکاح کے مقصد کے بارے میں پڑھا، کچھ پابندیوں کا ذکر آیا، تو عموماً اس طرح محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے زندگی مشکل ہو رہی ہے یا پابندیاں ہم پہ لگ رہی ہیں، کیونکہ پابندی انسان کو ہمیشہ بوجھل لگتی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں تم پر جو عائد کی جا رہی ہیں، یا یہ جو فرائض اور سنتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ تمہاری زندگی کو دوبر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ تمہارے لیے اچھے اور برے کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور پھر یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی۔ پھر یہاں پر یہ جو لفظ یبینہ استعمال ہوا ہے، تو بیان دو طرح ہوتا ہے، ایک لفظی طور پر اور ایک معنوی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکامات کو کس طرح بیان کیا؟ الفاظ بھی کھول کھول کے بیان کیے ہیں، تفصیلات، اور معنی بھی خوب بیان کیا۔
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بہت وسیع ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں بھی بتائی گئی ہیں. محرمات کی تفصیل کو آپ دیکھیں یا وراثت کی تقسیم ہی کو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست کیلکولیشنز ہیں. کس کو کتنا جائے گا, کس کس کو جائے گا, کس کو نہیں جائے گا, کہاں شادی کر سکتے ہو, کہاں نہیں کر سکتے ہو. تو گویا شریعت کے احکام بالکل واضح اور سمجھ میں آنے والے ہیں, اللہ نے بیان کر دیے. اور جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ, کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعض اوقات آپ اس فکر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے. تو کیا کہا گیا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو آپ صرف سنا کریں, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں, ساتھ نہ پڑھا کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سنتے وقت صرف سننا چاہیے, ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. یعنی سننے پر پوری توجہ رکھنی چاہیے. سیکھنے کے لیے غور سے سننا بھی بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے کہ جلدی اس کو لے سکیں. ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا, پھر اس کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو سنیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو آپ اس کو فالو کریں, یعنی توجہ سے سنیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کے بتانا. اس کا لفظ بھی بتائیں گے, اس کے معنی بھی بتائیں گے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن ہو یا سنت ہو, اس میں جو احکامات آئے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں, اور قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر بیان کرتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روز آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, ایک آیت پڑھاتے ہیں ساتھ کچھ اور بتا دیتے ہیں, اس کو اور بوجھل 2-4 آیتوں سے کر دیتے ہیں. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں. یعنی قرآن کے ایک جگہ پر ایک بات آتی ہے اجمالاً اور دوسری جگہ تفصیلاً. اب مثلا ورثے کے بارے میں پہلے آیت آئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب, ذہنی طور پہ تیار کیا گیا. پھر اس کے بعد حصے بتائے گئے. پھر اس کے بعد آج بھی آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. تو کہیں اجمال ہے اور کہیں تفصیل. اجمال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ بریفلی کوئی بات بتائی گئی ہے, مختصراً بتائی گئی, اور کہیں اس کی ڈیٹیل آتی ہے, کہیں ایک حصہ زیادہ تفصیل سے ہے اور کہیں دوسرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات خوب کھول کے بیان کی, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ خوب بیان کر دے, ہر چیز بتا دے تم کو کہ تمہارا فائدہ کس میں اور تمہارا نقصان کس میں, تاکہ تم فائدے کی چیزیں اختیار کرو اور نقصان والی چیزوں سے بچ جاؤ. لیکن ہمیں کیوں نہیں پتا؟ مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں نہیں پتا کہ ان کا دین کیا ہے. وجہ اس کی چند ایک وجوہات ہیں. صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ پڑھا نہیں ہے, بعض لوگ پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی کمی ہے, قلت علم ہے. دوسری بات سمجھ کی کمی ہے. تیسری بات طلب کی کمی ہے, طلب نہیں. اور چوتھی بات نیت درست نہیں. جب تک یہ 4 چیزیں درست نہ ہوں دین سمجھ نہیں آتا. 4 چیزوں کا ہونا دین کی سمجھ کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 علم کا ہونا. کیا کیا لگتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ وقت لگتا ہے. سب سے زیادہ تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے, بہت سے پریشرز لینے پڑتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ استاد کی مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں اور پھر چلے جائیں تو آپ کو سب کچھ آ جائے گا. نہیں, استاد کے علاوہ کتابوں سے تعلق بے حد ضروری ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ پڑھ لینے سے بات نہیں سمجھ میں آتی, بلکہ کیا ہوتا ہے بار بار دہرانا پڑتا ہے. پھر کراس ریفرنس دیکھنے پڑتے ہیں. ایک جگہ سے سنا, پھر پڑھا, پھر چیک کیا, پھر تصحیح کی, پھر کوئی بات مس ہو گئی. اب یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں یہاں سب چیزیں.
اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں کہ جو میں آیتیں بولوں وہ ساری فوراً آپ لکھ لیں. یہ ممکن نہیں کہ ساری حدیث A to Z صحیح لکھ لیں. پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ علم کیسے حاصل ہوگا؟ صرف میرے لیکچر سے؟ ہرگز نہیں. آپ کو دوبارہ جا کے تفسیر کھولنی پڑے گی، قرآن کھولنا پڑے گا، آیتوں کے نمبر دیکھ کر آیتیں مکمل کرنی ہوں گی، حدیثوں کے ریفرنس چیک کرنے ہوں گے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے طالب علم نہیں ہوں گے، قلت علم رہے گی. تو قلت علم کا علاج کیا ہے؟ استاد اور کتاب سے تعلق. اب اگر آپ کہیں کہ میں گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ لوں گی اور مجھے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو گھر سے کتابوں سے سمجھ آئے گی؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بہت سی تفسیریں رکھی ہوں گی مگر کھولتے ہیں سمجھ نہیں آتی. خود سے سمجھنا بھی مشکل ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کیا چیز؟ استاد بھی اور کتاب بھی، اور پھر مراجعت بھی، یعنی ریویژن اس چیز کی اور بار بار پڑھنا. دوسری چیز ہے سمجھ کی کمی. سمجھ کی کمی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی بات میری سمجھ کیوں نہیں آتی مثلاً؟ کیا وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے؟ ایک وجہ وقتی وجہ یہ ہوتی کہ آپ اٹینشن پے نہیں کرتے. بعض اوقات پوری اٹینشن بھی پے کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو نہیں بات سمجھ آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ علم یا وہ وسعت ذہن یا وہ قابلیت نہیں ہے کہ جس سے آپ پوری طرح ہر چیز لے سکیں. بعض اوقات میں ایک لفظ بولتی ہوں، آپ کچھ اور لکھے بیٹھے ہوتے. ایک دن میں نے اخن کا لفظ بولا تو مجھے کسی نے بتایا کہ لوگوں نے اس کو الف خ نون لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تنوین سے اخن تھا، اخ. اب میں کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ اور لکھ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی میں کچھ اور بول رہی ہوں اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اس کو قصور الفہم کہتے ہیں عربی میں. فہم کی کمی، سمجھ کی کمی. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کبھی پہلے کیا ہی نہیں ہوتا. نہ یہ زبان سنی ہے اور نہ ہی یہ الفاظ اور نہ ہی یہ ووکیبلری ہے ہمارے پاس. لیک آف ووکیبلری ہے ہماری. نہ عربی صحیح ہے، نہ انگریزی صحیح ہے، نہ اردو صحیح ہے. یعنی کہ وہ جو بنیادی قابلیت ہوتی ہے نا کہ ایک زبان یا کسی بھی چیز کے اوپر ایک مہارت، وہ پچھلی کمی ہے، فاؤنڈیشن نہیں ہے ہماری درست. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مایوسی اور پریشانی نہیں اور یہ سوچنا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی. نہیں، سب ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا تھا اور کس مقام پہ پہنچے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جب بھی آپ شروع کریں، لیکن پھر محنت بھی ویسی کریں، پھر توجہ رکھیں. اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو محض سننے پر مت گزارا کریں، پڑھا بھی کریں. ان حدیثوں کو دوبارہ جا کے، کتابوں کو دوبارہ جا کے دیکھیں. تو قصور فہم جو ہے اس کا علاج پریکٹس ہے. پریکٹس، بار بار ایک چیز کو دیکھنا. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کام ابتدا میں مشکل ہوتا ہے نا، پھر کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. مثلاً بچوں کو اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھائیں نا، ریڈنگ کے لیے دیں، وہ گھنٹوں لگاتے ہیں ایک صفحہ پڑھنے میں. اس کے مقابلے میں آپ پڑھتے ہیں تو یعنی چند سیکنڈز کے اندر پورا پیج پڑھ جاتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق نا پریکٹس کا فرق ہے. یعنی کہ وہ تکرار جو ہے، سیکھنے کے لیے تکرار بے حد ضروری ہے. یہ آپ اپنے پلے باندھ لیں. اگر تکرار آپ نہیں کریں گے آپ نہیں سیکھ سکیں گے. اب آپ دیکھیے مثلاً آپ کا ٹرانسلیشن کا ہی پیپر ہوتا ہے. پہلی دفعہ سب بہت کانشیس سے خوب پڑھا، پھر کہا اب ہمیں آنے لگ گیا، اور آخری پرچے میں ریلیکس رہے، 4 چھٹیاں پکنک کریں. اور پھر کہنے ٹیچر نے تو پیپر ہی بڑا مشکل بنایا. تیاری خود نہیں کرتے اور ہمیشہ بلیم کسی اور کو کر دیتے. ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو آیا ہی نہیں. تو بھائی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کیا یہ اس کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہے؟ یعنی جب یہ جملہ کوئی بولتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یہی پڑھنا تھا جس میں سے آنا تھا. یہ صرف دل کو بہلانے کی باتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ کہ ہم ریویژن نہیں صحیح کرتے. تو فہم کی کمی کا علاج ریویژن ہے. ایک دفعہ پڑھا نہیں سمجھ آیا، پھر پڑھیں. میں اپنے بیٹے کو جو پڑھاتی ہوں تو ایک دفعہ پڑھتا ہے، میں کہتی ہوں کیا سمجھ آئی؟ کہتا نہیں کوئی سمجھ نہیں آئی. میں کہتی پھر پڑھو. پھر پڑھتا ہے تو پھر 1-2 جملہ پھر پڑھو.
تنگ آتے ہیں بچے اس سے، لیکن یہ ہے کہ آخر کوئی چیز آپ 3 سے 5 دفعہ پڑھیں تو آپ کو پہلی دفعہ سے کہیں زیادہ سمجھ آئے گی، 7 اور 10 دفعہ پڑھیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ سمجھ آئے گی. تو بار بار پڑھنا یہ علاج ہے قصور فہم کا. کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی علم، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ گھر کا کام، جو بھی چیز، کپڑے دھونے سے لے کر آپ واشنگ کلیننگ، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو روز کریں گے تو کیا ہوگا، آٹومیٹک ہو جائیں گے آپ بھی. اور اگر آپ نہیں کریں گے، کبھی کبھی کریں گے، تو آپ کو گھنٹہ لگے گا ایک چائے کا کپ بنانے میں بھی. وہ الماریاں کھولتے رہیں گے کپ کہاں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور مشکل بھی ہے دین کو نہ سمجھنے کی، طلب نہیں. طلب ہماری کیا ہے؟ طلب کہاں لگ گئی؟ دنیا میں نا. اور پھر یہاں آپ کے پاس تھوڑی سی دنیا اور بھی زیادہ وسیع ہے، تو صرف اگر مالز میں آپ گھومتے پھرتے رہیں، اچھی اچھی چیزیں دیکھتے رہیں، پرفیوم ٹیسٹ کرتے رہیں، بہت اچھا دن گزر جائے گا. تو چاہے لینا دینا ہے یا نہیں، صرف جو اندر کی طلب ہے وہ کچھ اور ہے نا. اور پھر اس طلب میں بعض اوقات بیکار چیزیں بھی لے آئے، ضرورت ہے یا نہیں بس اکٹھا کر لو، بس دل کو اچھا لگ رہا. تو بات یہ ہے کہ اپنے اندر طلب اور سیلف موٹیویشن کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوگی جب آپ کو پتہ چلے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست موٹیویشن دی کہ ایک حرف پڑھو گے نا، الف، تو اس پر بھی 10 نیکیاں. اور ایک آیت سناؤ گے کسی کو، ایک بڑی اونٹنی سے زیادہ نفع کمایا تم نے. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ہر روز 2 اونٹنیاں فربا موٹی تازی، کیونکہ اس زمانے میں سب سے قیمتی مال عربوں کا جو تھا نا وہ بھیڑ بکری نہیں تھی. سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو بڑا کر کے بتانا ہوتا تو اونٹ سے مثال دی جاتی تھی. تو آج طلب کی ضرورت ہے. طالب علم کو طالب علم کہتے کیوں ہیں؟ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، یعنی طالب ہی نہیں. لوگ طالب علم بننا پسند نہیں کرتے، طالب علم نہیں کہلانا چاہتے. تو جب تک طالب علم نہیں ہوں گے، اور جو طالب ہوتا ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے؟ وہ تو پھر گہرائیوں میں جاتا ہے. اسی سے پھر وہ ریسرچ کا مزاج پیدا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر خصوصاً دین کی تعلیم کے حوالے سے اوپر کی ظاہری شیلو چیزیں تو پڑھ لیں گے، اچھا یہ لفظ ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ حکم، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس خلاص. اس کے آگے اس کی جو تحقیق ہے، ریسرچ جو ہے، اس کا مزاج نہیں رہا. تو ریسرچ کا مزاج جو ہے ضروری. اچھا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فوکسڈ ہونا، یعنی اپنے کام سے کام رکھنا. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب پڑھنے لگتے ہیں، کتاب نکالی یا انٹرنیٹ پہ بیٹھے کچھ سرچ کرنے، اچھا اتنے میں رستے میں کچھ اور مل گیا، وہ بھول گئے کہ ہم کس لیے بیٹھے تھے. صرف ایک کتاب کی بھی اگر لسٹ دیکھیں نا، اچھا ہاں یہ ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے، پڑھنے بیٹھے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلو پہلے میں ذرا یہ پڑھ کے دیکھ لوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا پڑھنا ہے، ذرا یہ پڑھ لوں، اچھا یہ پڑھ لوں، وہ پڑھ لوں، اچھا وہ کتاب دیکھ لوں. اب وہ جو پڑھنے کا حصہ تھا وہ کدھر گیا؟ ختم، ٹائم نکل گیا. دنیا میں علوم بہت ہیں، یلغار ہے علوم کی. تو آپ کو اس میں سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کس مسئلے کی تحقیق کر رہے ہیں. صحابہ کرام بعض اوقات صرف ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر کر رہے ہیں، پورا 1 مہینہ کنٹینیوس ٹریولنگ کے بعد صرف ایک حدیث لیتے ہیں اور مصر کی سیر کیے بغیر واپس آتے ہیں. ریکارڈڈ ہیں یہ باتیں ہسٹری میں کہ صرف ایک حدیث لی اور ایک لے کے مہینے کے سفر کے بعد وہیں سے واپس گھر، بس کام ہو گیا چلو واپس. ہم پھیلتے ہی چلے جاتے ہیں، اصل کام بھول جاتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ طلب اور ہے اور چیزوں کی، جب اس سے نکل کے علم پہ بھی آتے ہیں تو علم میں بھی مقصد پر طلب نہیں ہوتی، اور چیزیں ادھر ادھر کی، کیونکہ وہ ذہنی تفریح ہوتی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیت کی خرابی. جب آپ کی نیت درست نہ ہو علم حاصل کرنے میں تو علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. نیت کی خرابی اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ مثلا یہ نیت ہونا کہ میرا پھر ایک ذرا مقام بن جائے، یعنی اللہ کی رضا کے سوا کوئی بھی دوسری غرض رکھنا، کوئی بھی دوسری غرض، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی لالچ رکھنا، چاہے نیم کا ہو، چاہے فیم کا ہو، چاہے مال کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اس سے علم کی برکت اٹھتی ہے.
اچھا، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ مثلاً بعض اوقات نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھوں اور فلاں کو ہراؤں، اس کی دلیل کاٹوں، اس کو نیچے دکھاؤں، اس کو رد کروں، اس کو جواب دوں. عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دینی مزاج کیا ہو گیا. ایک اسکول آف تھاٹ کس پہ محنت کرتا ہے؟ بڑی بڑی فقہ کی کتابیں کس لیے وجود میں آئی ہوئی ہیں؟ عموماً جو بحثیں ہوتی ہیں مدارس میں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے، اس کی یہ کاٹ ہے. ایک دوسرے کی کاٹ ہو رہی ہے، یہ اس کی کاٹ کر چکتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اس کی کاٹ کر دیں. یہ عام مزاج ہو گیا اسلامی دنیا کا. ٹھیک ہے، اگر آپ حق کی طلب میں کچھ تلاش کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو حق تک پہنچائے گا. لیکن اگر آپ صرف اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اور اس کو اور اس کو کاٹ سکیں تو پھر اس علم کی برکت نہیں ہوگی. اور صرف اپنے مذہب کو سپورٹ کر سکیں تو پھر علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے، تمہیں کھول کے بتائے، تمہیں خوب بتائے اور تم پر مہربانی فرمائے اور تمہیں پہلی امتوں کے بھی واقعات بتائے. لیکن بندہ ہے کہ وہ اللہ کی اس رحمت اور اس نعمت سے فائدے نہیں اٹھانا چاہتا. قصور اپنی طرف ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، شوق کی کمی ہے اور نیت کی خرابی ہے. صحابہ کرام ایک چھوٹی سی بات پڑھتے ہیں نا اور اس پر عمل کرتے ہیں اور فوراً آگے لے کے پہنچاتے ہیں. حضرت ابوبکر مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ جا کے فوراً جا کے شیئر کیا، حضرت عثمان کو بتایا. عشرہ مبشرہ میں سے 5 لوگ حضرت ابوبکر کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، جو ان کے دوست تھے، ان کے لیول کے لوگ تھے. فوراً گئے، شیئر کیا، دیکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں مسلمان ہو گئے، تم بھی قبول کر لو. آج آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، کس سے شیئر کرتے ہیں گھر جا کے یا کہیں بھی؟ ایک بات ہمیں سمجھ آئی ہے، ایک بات ہمیں اچھی لگی ہے، آخر کیوں نہیں ہمارے دل میں تڑپ اٹھتی کہ میرے پیاروں کو بھی وہ بات پتہ چل جائے یا کسی اور کو بھی میں خیر پہنچاؤں. دیکھیں حضرت جبریل آئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب غار حرا میں وحی ملی. تو حضرت ابوبکر جب اسلام لائے تو انہوں نے حضور سے وہ کہانی نہیں پوچھنی شروع کر دی، اچھا پھر اس کے پر کتنے تھے، پھر کیا تھا، پھر ایسا، پھر ویسا، یہ باتیں نہیں تھی. پھر جب انہوں نے آگے اسلام کو بتایا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ وہ جبریل کیسے تھے اور پھر وہ کیا ہوا. اور ہمیں مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے، یعنی علم جو ہمیں آگے بھی پہنچانا ہے نا، تو اس میں فکشن یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ضروری طور پر کہ جو ریلیونٹ چیزیں، یعنی جس کے اندر لوگوں کے اخلاق سنورے یا آخرت کی باتیں ہوں. کیونکہ جب آپ لوگوں کی عقل سے بالا بات کریں گے یا ایسی باتیں ان کو کہیں گے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوں گی تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ وہ نہیں شیئر کرنا جو ان کو حیران کر دے، یا وہ نہیں شیئر کرنا کہ جو ان کے سمجھ میں نہ آئے، وہ شیئر کرنا ہے کہ جو ان کے فائدے کا ہو. چلیے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر تکرار ہے کہ یہ اللہ کیوں بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں دین کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ وہ تم پر مہربانی کرے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، کیا سیکھتے ہیں آپ؟ یہ 2 دفعہ آیا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ بندوں پہ بے حد مہربان ہے، اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں نوازے. تو یہ نوازش کس کے ذریعے ہوگی؟ اس دین کے علم کے ذریعے، حلال و حرام کی وضاحت کے ذریعے، اچھے برے کی پہچان کرانے کے ذریعے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ، میلن عظیما، جھکنا بہت بڑا. اب 2 چیزیں ہوگی، ایک طرف ہے اللہ کی ذات جو تمہیں اپنے دین سے اور دین کے طریقوں سے نوازنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف کون ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ لوگ ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی یہاں کیا خوبی بتائی گئی؟ یتبعون الشہوات، خواہشات کے بندے، ہیڈنسٹس. آج کی اصطلاح میں ہیڈنسٹ کا نام سنا آپ نے؟ ہیڈنسٹ کون ہوتے ہیں؟ جس چیز میں ان کو پلیزر ملے بس وہ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. یتبعون الشہوات، وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ کس کی پیروی کریں؟ شہوات کی پیروی کریں.
ان کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، انہوں نے یہی اپنا دین بنا رکھا ہے. وہ صرف اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ان کے پیچھے چلو اور ان کے پیچھے چلتے چلتے دور نکل جاؤ ان کی مرضی کے مطابق، یعنی دین کو چھوڑ کے، اصل راستہ چھوڑ کے گمراہی کی طرف چلے جاؤ. میل کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، مالا یمیل میل، میلان بھی اسی سے ہے. یعنی شہوات کے بندے، خواہشات کے بندے، نفس کے پجاری، اپنی سوچ اور اپنی عقل کے بندے تمہیں حق کے رستے سے ہٹا کر اپنے رستے پہ لانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مثلا اگر ہم پچھلی آیتوں کے کانٹیکس میں اس کو لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں شادی نہیں کرنی، شادی کرنی ہے تو اس مقصد کے لیے کرنی، شادی میں مہر دینا ہے، شادی خاندان بنانے کے لیے کرے. اور خواہشات کے بندے کیا کہتے ہوتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ شادی کی کوئی ضرورت نہیں، شادی ایک فرسودہ چیز ہے، شادی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. یہ نظریات پائے جاتے ہیں نا. اب صرف نان مسلمز کی بات نہ کریں، یہ خود مسلمانوں کے اندر اپنے گھروں میں ایسے بچے موجود ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ کبھی سوچا کہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ان کی چوائس ہے، مائی لائف مائی چوائس، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتی چیز. ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور پابندیاں، دوسری طرف لوگوں کا بنایا ہوا خود ساختہ دین ہے کہ جس میں ان کی اپنی خواہشات ہیں اور وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دین کی بہت سی باتوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کبھی لطیفوں میں، کبھی کسی طرح اسلامی قوانین، احکام، ان سب چیزوں کو ہنسی مذاق میں اس طرح پیش کرتے ہیں گویا یہ 1400 سال پرانی چیزیں، آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن، اور ان کی اب کوئی ضرورت نہیں، اور یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کھول کے بیان کر دی کہ وہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بندوں کے دلوں کا حال پتہ ہے، اسی لیے فرمانا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے ارادے یہ ہیں، ان کے ارادے کھول کے بتا دیا. اب اس سے ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ نے بیان کیا اور جو اللہ نے کھول کے بتایا، یا ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے جو لوگ چاہتے ہیں اور وہ خواہشات کے بندے چاہتے ہیں. ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے؟ ابھی چوائس کی بات ہوگی نا. پھر جو اختیار کریں گے اسی کے اوپر چلیں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے. یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی، لوگوں کی مرضی اور اللہ کی مرضی کٹھی نہیں ہو سکتی. ہاں، ان لوگوں کی مرضی مانی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر لی. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا. تو سرنڈر کرنا جو ہے نا، وہ صرف سر کو ظاہری طور پر سرنڈر کرنا نہیں، سر جھکانا نہیں، بلکہ اندر جو دماغ میں جو کچھ ہے نا اس کو بھی سرنڈر کرنا ہے، ان خیالات کو بھی اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی پیروی بھی نہیں کرنی. بھٹکے ہوئے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم اور ایک جاہل. عالم بھی بھٹکتے ہیں اور جاہل بھی بھٹکتے ہیں. عالم علم کے ساتھ بعض اوقات بھٹکتے ہیں، اور وہ کب؟ جب وہ خواہشات کے بندے بنتے ہیں، جب وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور جاہل کب بھٹکتے ہیں؟ جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. تو دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے رستے سے ہٹا دیتی ہیں، ایک ہے شبہات اور دوسری ہے شہوات. شبہات کیا ہیں؟ ڈاؤٹس. آپ دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کب نہیں کرتے؟ جب آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے یا نہیں. یا پھر کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کے اندر شہوات ہوتی ہیں.
نہیں اگر میں نے دین پڑھ لیا پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا، اگر میں نے قرآن پڑھ لیا تو پھر یہ اور یہ پابندیاں لگ جائیں گی، لہٰذا پڑھو ہی نہ. عام بات ہے نا. ہاں؟ تو یہ کیا چیز روکتی ہے آپ کو قرآن پڑھنے سے، دین سیکھنے سے؟ شہوات. یہ کہہ رہی کہ انہوں نے کسی سے بات کی دین پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا پھر دیکھیں نا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. تو اب یہ جو خوف ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، یہ دین کی طرف یا دین سیکھنے کی طرف ایون نہیں آنے دیتا. اللہ چاہتا ہے بیان کرے، اللہ نے بیان کر دیا، وہ لینا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ شہوات. یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات کسی کو ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پلیز نہ بتائیں، پھر اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر ہمیں کرنا پڑ جائے گا، اور پھر ہمیں اپنی شہوات سے باہر آنا پڑے گا. بھئی ہم تو سارا کچھ بتاتے ہیں جو بھی لکھا ہوا ہے، اور اب اس کو ہم خود کیسے تبدیل کر دیں؟ جو آئے گا وہ تو سب کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ہم کوئی سلیکٹڈ چیزیں تو آپ کو پڑھا نہیں رہے. تو میلن عظیمہ کس کو کہا گیا؟ شہوات کی بنیاد پر پھسلنے کو. شہوات کی بنیاد پر پھسلنا کیا ہے دراصل؟ میلن عظیمہ. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ آیات بڑی خوبصورت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے. اب یہاں پر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے ایسا دین نہیں دیا جس پر عمل ہو نہیں سکتا. یہ سب کچھ قابل عمل ہے. اس نے تمہیں حکم دیے پھر ان میں تخفیف کر دی. مثلا نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تخفیف کیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. ہاں؟ اسی طرح قبلے کا اگر نہیں پتہ چل رہا، کوشش کے بعد تو جدھر بھی پھر پڑھ لو تو ہو جائے گی نماز. اسی طرح اور کیا تخفیف ہے؟ مثلا ویسے تو 5 وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن سفر میں کیا کرو؟ 2 جمع بھی کر لو، آدھی کر لو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ تخفیف. اصل حکم کی شاید اتنی تفصیلات نہ ہو جتنی تخفیفات کی تفصیلات ہیں. یعنی اصل حکم تو ہے کہ 5 نمازیں پڑھو اور اس طرح، لیکن جب وہ اس میں تخفیفات آتی ہیں، اچھا پھر تیمم کیسے کریں گے، پھر قصر نماز کیسے پڑھیں گے، پھر سفری نماز کیسے پڑھیں گے، جمع کیسے کریں گے، ان سب چیزوں کی بھی تفصیلات آتی. حج فرض کیا، جو نہیں کر سکتا، پیسے نہیں ہیں، جا نہیں سکتے، محرم نہیں ہے عورت کے پاس، تو کیا کرو؟ اچھا نہیں کرو. مالدار ہے عورت، ساتھ نہیں کوئی جا سکتا، حج نہیں ہے، یہ تخفیف نہیں ہے، مشقت میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح مال نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے تم سے زکوٰۃ ساقط ہے. یہ ہے اللہ کی تخفیفات. اچھا خاندانی عورت سے شادی کرو، نہیں ہے تمہارے پاس ہمت، اچھا کیا کرو؟ چلو ٹھیک ہے پھر غلام سے بھی کر لو. یعنی جتنے بھی آسانیاں ہیں میکسیمم وہ سب اللہ نے دی ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، البقرہ 185. پھر سورۃ الحج میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی کہ انسان کو ایسا مجبور نہیں کیا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے. سورۃ الاعراف 157 میں آتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ پیغمبر آ کر وہ بوجھ اور وہ جنجال ہٹاتے ہیں لوگوں سے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیے تھے. ایسی رسموں سے، ایسی دور جاہلیت کی پابندیوں سے نکال دیا گیا لوگوں کو جس میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا. پھر اسی طرح مہر کا دینا جہاں فرض قرار دیا، وہاں کیا کہا؟ اچھا باہم رضامندی سے کمی بیشی ہو سکتی ہے. کیوں یہ سب آسانیاں کیوں رکھی؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، وہ پیدا کرنے والا نا اس کو پتا ہے کہ کیسا ہے انسان. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ضعیف پیدا کیا گیا ہے. انسان اپنے جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، کچھ چیزوں کی مشقت نہیں اٹھا سکتا، بیمار روزے نہیں رکھ سکتا، مسافر روزے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. بیمار وضو نہیں کر سکتا، غسل فرض ہے، نہا نہیں سکتا، ٹھیک ہے تیمم کر لو. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. پھر اسی طرح جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کے علاوہ ارادہ بھی تو کمزور ہے انسان کا.
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ عزم کی کمی ہم نے پائی. پھر اسی طرح ہم عام انسانوں میں آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اتنی پکی نیت کرتے ہیں بالکل یہ کام نہیں کریں گے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اس ہفتے تو میں اپنا سبق روز کا روز پورا یاد کروں گی، ٹیسٹ سے پہلے بالکل نہیں چھوڑوں گی تاکہ آخری دن مشکل نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی حال ہوتا ہے ہر دفعہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے ارادے آپ باندھتے ہیں اور توڑتے ہیں. میں اپنی یہ نماز تو بہت ہی اچھی پڑھوں گی، ابھی آدھی نماز میں ہوں گے تو آپ کا دھیان کہیں اور جا چکا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خلق الانسان ضعیفا، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہے. حال ہمارا یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہماری ابزارپشن ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ بھی کام نہیں کرتا، ہمارا جسم کام نہیں کرتا، ہم ایک سرٹن لمٹ سے آگے جاگ نہیں سکتے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ جسمانی کمزوریاں. پھر ارادے کی کمزوریاں، پھر علم کی کمزوری. پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا کیا پڑھا تھا، وہ پھر شک میں الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اچھا یہ پڑھا تھا یا یہ پڑھا تھا، اچھا مجھے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ اس لیے تھوڑی پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ ٹیسٹ اچھا کر لیں. یہ کس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ جب ہم عمل کرنے لگے تو ہمیں باتیں یاد ہوں کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت یاد رہے، پڑھا ہوا عمل کے وقت یاد رہے پھر بھول جاتے ہیں. اب اگر دوبارہ پہلے پارے کا ٹیسٹ لے لیں پھر بھول جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کمزوریاں ہیں ہماری جن سے ہم فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے. یعنی خلق الانسان ضعیفا میں کیا ہے کہ انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے ہی ویک ہے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ خدا نہیں ہے. وہ کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بھی ارادہ کرے، کتنی بھی خواہش کرے، کتنا بھی چاہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے. اب اگر آپ علم کی کسی بھی بات کو پکا کر کر کے آپ نے حافظ دیکھے ہوں گے، حرم کے جو حافظ ہیں مثلا، اتنا ان لوگوں کو روا ہے اور ان کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اس سینس میں کام نہیں کہ کوئی اور بہت ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہی کچھ انہوں نے کرنا. لیکن ایٹ ٹائمز کیا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہی چیز انہوں نے کئی دفعہ خود پڑھائی ہوتی ہے اور پچھلے مرتبہ میں کہیں ایک دفعہ نہیں بھولے ہوتے، اور کسی ایک دفعہ میں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں کہ آگے چل نہیں پاتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی. تو یہ سب جو کچھ ہم کرنے کے قابل ہیں نا، کچھ بھی، یہ اللہ کے اذن سے اور اس کی رحمت اور فضل سے ہے. کسی انسان کا کمال نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو کیا کیا؟ معاف کر دیا. رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. سو گیا کوئی، چلو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح مجنون ہے، عقل کم ہے، امتحان بھی کم ہے. جنت وہ بھیج دیا جائے گا کیونکہ جتنی اس کو سمجھ تھی اس نے اس کے مطابق کام کر لیا. اور اسی طرح نابالغ بچے کمزور ہوتے ہیں ہر چیز میں، ان تینوں چیزوں میں، جسم، ارادہ، علم، تینوں چیزیں بچوں کی اور زیادہ کمزور ہوتی ہیں. بڑھاپے میں آ گئے انسان، یہ 3 چیزیں کم اور ہو گئی تو بوجھ اٹھا لیا گیا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے. لہذا جتنا انسان کر سکتا ہے وہ کرے. یعنی اصل چیز جو انسان سے دیکھی جائے گی نا، وہ اس کی کوشش ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.